اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رشتہ زوجیت کو بطور اپنی نعمت کے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ازواج بنائی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ جو وظیفہ زوجیت کا ادا کرنا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ کار بھی بتلایا۔ ویسے نہیں کہ جانوروں کی طرح جیسے جیا انسان کرتا چلا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ ہم بستری سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے کی تعلیم دی۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مباشرت کے نتیجے میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اولاد مقدر کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ساتھ وہ کبھی شیطان انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ اس حدیث پاک پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر وظیفہ زوجیت کو ادا نہ کرے۔ اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اور اس طرح کے کلمات پڑھنے سے غافل ہو کر وظیفہ زوجیت کو اگر ادا کرتا ہے تو انسان کی اولاد کبھی بھی شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اور پھر یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ آج جو نسلوں کے اندر بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ والدین وظیفہ زوجیت ادا کرتے وقت اللہ کی یاد سے غافل اور بے خبر رہتے ہیں۔ تو یہ پہلی ہدایت دی گئی کہ انسان اپنا یہ وظیفہ ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طریق سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات جن کو پورا کرنا ہے، اس راز کو فاش نہ کیا جائے، نہ خاوند کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ کے ہاں سب سے بدترین درجے کے اندر ہوگا وہ انسان کہ جس انسان نے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد اس راز کو فاش کر دیا۔ تو لہٰذا یہ دوسری ہدایت دی گئی امت کو کہ امت کے لوگ اس راز کو فاش بھی نہ کریں۔ تیسری چیز یہ کہ انسان نے جو زوجہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کا شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک راستہ بھی متعین کیا گیا ہے۔ اگر اس راستے سے ہٹ کر اس کے برعکس راستہ اپناتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی بڑی سخت وعیدات حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان ملعون ہے جو اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور غیر فطری طریقے سے اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے، پھٹکارا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی رجل اتی رجلا او امرأة فی الدبر، کہ اس انسان کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گے، یعنی رحمت اور شفقت والی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، جو انسان اپنی بیوی کے پاس آیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے متعین کردہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آ کر فی الدبر اپنی شہوت کو پورا کیا،
ایسے انسان کی طرف اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث پاک کے اندر اس بد نصیب انسان کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو مرد کسی مرد کے پاس آ کر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، یعنی قوم لوط کے اندر جو بد نصیب لوگ تھے ان جیسا جو انسان فعل اپناتا ہے، ایسے انسان کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ کتنا گھنونا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس قوم پر جب عذاب کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا، اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی برسائی، اسے تہس نہس کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، شریعت مطہرہ نے جو اصول اور جن قوانین کا ذکر کیا، جن احکامات کا ذکر کیا، ایک مسلمان کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اپنائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس کی تعلیم دی ہے، نہ یہ کہ انسان غیر اخلاقی موویز دیکھ کر ان کے طریقہ کار کو فالو کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میسج اور پیغام جو ابھی آپ نے سماعت کیا اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ ہماری برباد ہونے والی نوجوان نسل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے آگاہ ہو کر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔